الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صلوات بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں میں نام خدا سے، بنا میں پنجتن نہر کے ساسے، روایت ہے جناب فاطمہ سے، دل و جانے حبیب کبریا سے، رسول حق مثال بدر کامل، ہوئے بیت شرف میں میرے داخل، شکایت کی گئی ضعف بدن کی، کہا چادر کوئی لاؤ یمن کی، دعا کی میں نے اور چادر اڑائی، نظر شاہ خدا چادر میں آئی، چمک اٹھا ہر ایک گوشہ کے ساکا، یقین ہوتا تھا سب بدر تجا کا، پسا ساتھ حسن جب گھر میں آئے، زباں پر اپنی یہ الفاظ لائے، رسول پاک کی پاکیزہ دختر، مجھے آتی ہے خوشبوئے پیمبر، کہا میں نے کہ نور چشم بادر، تیرے نانا ہے نایم تیرے چادر، بڑے آگے حسن سر کو جھکائے، کہا نانا حسن چادر میں آئے، حسن کو جب اجازت کھا پایا، بلایا اور سینے سے لگایا، کہ اتنے میں کوئی در سے پکارا، حسین آیا میری آنکھوں کا تارا، والدہ بنت پیمبر، یہاں نانا ہے جو گھر ہے مقدر، کہا میں نے کہ بھائی اور پیمبر ہے دونوں آج اس چادر کے اندر، سلام شوق خدمت میں گزارا، کہا نانا حسین آیا تمہارا، اجازت ہے کہ میں چادر میں آؤں، زیارت کا شرف حضرت کا پاؤں، ندا آئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، چلے آؤ بلا تاخیر بے شک، کہ اتنے میں ابو الحسنین آئے، کہا کیا ابن ام تشریف لائے، سلامت تم رہو بیٹی نبی کی، میں پاتا ہوں شمیم اپنی حقیقی، کہا میں نے بجا کہتے علی کو، ولی حق ہو تم بے شک وسیع ہو، رسول ہاشمی ہے اور پسر ہے، یہ تینوں زہر چادر جلوہ گھر ہے، کہا اے بڑھ کر علی مرتضیٰ نے، سلام اس پر جسے بھیجا خدا نے، اجازت ہے کہ میں گوشہ اٹھا کر زیارت کر سکوں چادر میں آ کر، علی کی جیسے ہی آواز آئی، اجازت ہے کہا آ جاؤ بھائی، بڑی میں اب ادب سے سر جھکا کر، اجازت ہو تو اے بیٹی بھی آئے، ندا آئی کہ نور چشم میری، چلے آ منتظر رحمت ہے تیری، جو آتے پنجتن جب ایک کے سامنے، سنائے حکم عاطف کی ندا میں، کہاں خالق نے سکان و سما سے،
قسم کھا کر میں سب شان خدا سے بناتا میں نہ ہرگز آسماں کو، نہ پیدا کرتا میں ہرگز جہاں کو، نہ روشن کرتا میں شمس و قمر کو، بناتا میں نہ ہرگز بحر و بر کو، مگر مخصوص یہ پیش خدا ہے، یہ جو پنج تن تہ دل کسا ہے۔ کہا جبریل نے بڑھ کر ادب سے، قدیر و قادر و قیوم رب سے، خدا یہ کون یہ تہتے کسا ہے، جو اشکل قطع انجو سما ہے۔ کہا وہ فاطمہ ہے اور ابو ہے، اس میں بنوہا اس میں بنوہا، کہا جبریل نے رب اکبر، قدیر و قادر و قیوم داور، اگر ہو حکم خالق کے زمن کا، چھٹا بن جاؤں میں بھی بنجدن کا، اجازت لے کے جب جبریل آئے، سلام حق پہ تکریم لائے، کہا فرماتے ہیں یہ رب اکبر، جلالت کی قسم ہر بار کھا کر، نہیں پیدا کیا میں نے جہاں کو، نہ اس ارض و ثنا کو، کون و مکان تو، نہ دریا کو کہ جو دائم روا ہے، نہ کشتی کو جو موجوں پر روا ہے، بنائے ہیں محبت میں تمہاری زمین و آسماں دنیا یہ ساری، خدا سے آیا ہوں میں علم لے کر، معزز کیجئے اعزاز دے کر، ہوئے داخل رضا میں اور سنایا، وہی کھلا کے عالم سے بلایا، ارادہ کر چکا ہے رب اکبر، رہے ہر رجس سے یہ گھر مطہر، طہارت کی سند لایا ہو حضرت، خدا نے بھیجا ہے فرمان عظمت، سنا پیغام عظمت جب علی نے، رسالت سے کہا حق کے ولی نے، جمع اس وقت ہم سحری کسا ہے، فضائل ہو بیاں اس کے تو کیا ہے، رسول پاک نے یہ بات سن کر ابوالحسنین سے فرمایا ہنس کر، رسول پاک نے یہ بات سن کر ابوالحسنین سے فرمایا ہنس کر، قسم اس کی جس نے دی رسالت، قسم اس کی جس نے دی صداقت، بیاں ہوگی جہاں بھی یہ روایت، ہمارے مومنوں میں یہ حکایت، نازل رحمت غفار ہوگی، دعائے مغفرت ہر بار ہوگی، اگر مومن کوئی مغموم ہوگا، پڑے گا اس کو غم معدوم ہوگا، ہر ایک حاجت میں حاجت روا ہے، ہر ایک مشکل میں مشکل کشا ہے، کہا مسرور ہو کر یہ علی نے، مسیح مصطفیٰ حق کے ولی نے، خدا کا شکر ہے قائز ہوئے ہم، مٹائی مومنوں کے حق نے سب کام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
آپ سبھی مومنوں کو امام محمد تقی علیہ السلام اور باب الحوائج بابا مراد علی اصغر علیہ السلام کی بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد پر محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل یا امامی رضا مبارک ہو 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 آپ کو دل ربا مبارک ہو یا امامی رضا مبارک ہو آ گئے ہیں جواد دنیا میں آ گئے ہیں جواد دنیا میں وارث حل عطا مبارک ہو وارث حل عطا مبارک ہو عرض ہے مادر گریما سے دلبر ملقا مبارک ہو دلبر ملقا مبارک ہو یا امامی رضا مبارک ہو ملتے ہیں مومنی گلے باہم ارے ملتے ہیں مومنی گلے باہم گل ہے صلوات کا مبارک ہو گل ہے صلوات کا مبارک ہو ہے تقی و جواد ان کا لقب ہے تقی و جواد ان کا لقب ہے یہ بحرے سخا مبارک ہو ہے یہ بحرے سخا مبارک ہو آپ کو دل ربا مبارک ہو یا امامی رضا مبارک ہو پر محمد صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام قبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة وقوسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيد جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق القاسم الجبارين والمدرك الهاربين ومبير الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھتے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکر الہی کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ خالق کائنات مالک دو جہان رب اکبر رحمان و رحیم کریم جبار ستار ازلی ابدی سرمدی، وہ خالق کائنات مالک دو جہان رب اکبر رحم کرنے والا کرم کرنے والا، جس کے شکر بندہ اگر ادا بھی کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا. اس خدا کا لاکھوں اور کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دروازے کا چاہنے والا بنایا جو پنجتن پاک کا دروازہ ہے، چہاردہ معصومین علیہ السلام کی دہلیز ہے. خدا کا لاکھوں اور کروڑوں شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں ختیجہ اکیڈمی کے ذریعے سے یہ موقع فراہم کیا کہ جس میں ہم امام محمد تقی علیہ السلام کی بزم ولا کو سجائے ہیں. اور آج پروردگار عالم سے دعا ہے معبود اس جشن کو اپنی بارگاہ میں بہترین جشن کو قبولیت کا شرف عنایت فرما. دعا گو ہیں پروردگار عالم کہ ہمارے اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں کثیر بنا کے قبول فرما. بس آئیں یہ کہتے ہوئے کہ آج جس مولا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، یہ ہمارا امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت باسعادت ایسی حسین ہے کہ ان کی تاریخ یہ لکھی گئی کہ امام محمد تقی علیہ السلام بتاریخ 10 رجب المرجب 195 ہجری یوم جمعہ بمقام مدینہ منورہ متولد ہوئے. مولا کی ولادت اتنی اچھی اور باسعادت ولادت اور پاک ولادت طیب طاہر ولادت ہے کہ مولا کو جب ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں وقت ولادت قریب آیا اور ان کی ماں خیزران بی بی، طیبہ بی بی، نجیبہ بی بی، طاہرہ بی بی، با طہارت بی بی اس مولا کی ذکر کا ولادت کا کرتے ہوئے پہلے یہ تذکرہ کروں کہ اس مولا کی ماں کا کمال یہ ہے
کہ جس طرح اماموں نے 5ویں امام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا تھا، اسی طرح جلد اصول کافی کی جلد 1 میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ مولا نے امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہا کہ میرا سلام ہو اس بیوی پر جسے سبیکہ نوبیہ بھی کہا گیا، خیزران نام رکھا گیا بیوی کا، کہا سلام ہو جس کے بطن سے میرا جانشین محمد تقی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور تاریخ نے لکھا مولا کی ولادت کے لیے کہ جب وقت ولادت مولا کا 10 رجب المرجب آئی اور ایک مرتبہ بی بی خیزران اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور مولا کی جب ولادت ہوئی، تاریخ نے ان جملوں کو رقم کیا اور لکھا کہ وقت ولادت چراغ جل رہا تھا، جیسے ہی ہمارے امام دنیا میں تشریف لے آئے ویسے ہی دنیاوی چراغ گل ہو گیا۔ جب امامت کا چراغ طلوع ہو گیا تو جو جل رہا تھا چراغ وہ غروب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ امام ہیں ہمارے طیب و طاہر کہ جن کی ولادت ہوئی، تاریخ لکھتی ہے کہ ولادت کے بعد انہوں نے 2 دن تک اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ تیسرے دن جب آنکھیں کھولیں تو آپ نے سب سے پہلے آسمان کی طرف نظر کی، پھر داہنے بائیں دیکھا اور کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہ وہ مولا ہے کہ جنہوں نے آتے ہی توحید کی، رسالت کی اور اپنے حجت خدا ہونے کی گواہی عطا کی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان بھی اسی طرح مہر امامت تھی جس طرح دیگر ائمہ کی تھی، اور وہ مہر امامت جو ہے تاریخ نے لکھا کہ سورہ انعام قرآن کریم کا 6واں سورہ آیت نمبر 115 کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی اور آپ کے رب کا کلمہ قرآن اور عدالت و صداقت کے لحاظ سے بالکل مکمل ہے اور اس کا کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا، شاعر نے قلم اٹھایا، طوبہ کی ٹہنی کا قلم لیا اور اسے کوثر و زمزم کے سبو میں ضم کیا اور فراز پہ بکھیرتے ہوئے لکھا کہ جس کے دل میں تقی نہیں ہوتا وہ کوئی متقی نہیں ہوتا، اس کا تقوی عذاب ہے یا رب، جس کے اندر علی نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دیں بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر جو ہم ذکر کر رہے ہیں، خداوند عالم ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت کرے اور ہمیں امام کے صدقے میں تمام نیک عمل اس ماہ رجب المرجب کے انجام دینے کی توفیق عنایت کرے، اس لیے کہ یہ وہ ماہ رجب ہے کہ جس میں چاند تو ایک ہے لیکن اس میں مکمل ایک کے بعد ایک سورج اترتے رہے۔ پہلی رجب المرجب آئی تو محمد باقر جیسا قرآن نازل ہوا، ایک مرتبہ محمد تقی کا قرآن نازل ہوا، علی نقی کا قرآن نازل ہوا، علی اصغر جیسا قرآن نازل ہوا۔ اسی ماہ میں جب 13 رجب آئی تو پھر وہ قرآن نازل ہوا کہ جس نے رسالت کے ہاتھوں پہ اس طریقے سے قرآن کو پڑھا کہ قد افلح المومنون کی آیت کو پڑھ کر کمال ظاہر کر کے یہ بتایا کہ مومنین آج کامیاب ہو گئے۔ آج کی اس بزم ولا کے لیے تذکرہ کرتے ہوئے کہ خداوند عالم جس امام کے ماننے والے ہم بیٹھے ہیں، پروردگار اس امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے روایت ہے کہ اگر کوئی دنیاوی حاجات رکھتا ہو اپنی، یوں تو تمام دینے ہی والے ہیں، نقی سے مانگو، تقی سے مانگو، رضا سے مانگو، عابد سے مانگو، سجاد سے مانگو، جن سے چاہے مانگو، یہ سب دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ لیکن خصوصی طور سے یہ لکھا گیا کہ جس نے بھی
رزق کی تنگی ہو، جس کا خود اپنا مکان نہ ہو، جس کی شادی نہ ہو رہی ہو، خداوند عالم سے ہو خصوصی طور سے اس امام کے صدقے سے دعا مانگے اور مولا کو ایک سورہ یاسین کا ہدیہ پیش کرے اور سچی اور خلوص قلب کے ساتھ دعا مانگے تو پروردگار عالم اس کی تمام آرزوؤں کو پورا کرے گا۔ یہ وہ ہمارے آقا و مولا ہیں کہ جن کے دروازے پہ آنے والے فقیر آتے رہے اور لے لے کے روٹیاں جاتے رہے، یہاں ملک بھی جھکتے رہے، فلک بھی جھکتے رہے۔ وہ جو جبریل تھے جنہیں آنے جانے کی کہیں اجازت نہ لینی پڑتی تھی، مگر یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں آتے تھے تو رک جایا کرتے تھے، عزرائیل آئیں تو رک جائیں، جبرائیل آئیں تو رک جائیں۔ اسی لیے کہا خداوند عالم ہمیں بھی اسی دروازے کا فقیر بنا کے رکھنا۔ یہ وہ ہمارا مولا ہے کہ جن کے ارشادات گرامی یہ ہیں اور ان کی کرامات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے ایک دو نہیں کرامات اس قدر کی کرامات ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن قاسم بن حسن کا بیان ہے کہ میں ایک سفر میں تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مفلوک الحال شخص، ایک غریب شخص، ایک مسکین اور فقیر شخص جس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دیا اور ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک زبردست آندھی آئی اور وہ میری پگڑی اڑا کر لے گئی۔ میں نے بڑی تلاش کی لیکن وہ دستیاب نہ ہوئی۔ جب میں مدینہ پہنچا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے ملنے گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے قاسم تمہاری پگڑی ہوا اڑا کر لے گئی۔ میں نے عرض کی جی حضور، آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کی پگڑی لے آؤ۔ غلام نے پگڑی حاضر کی۔ میں نے بڑے تعجب سے دریافت کیا کہ مولا یہ پگڑی یہاں کیسے پہنچی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے جو راہ خدا میں روٹی کا ٹکڑا دیا تھا اسے خدا نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اے قاسم، خداوند عالم یہ نہیں چاہتا کہ جو شخص راہ میں صدقہ دے وہ اسے نقصان پہنچا دے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی صدقہ دے اور سچی نیت کے ساتھ دے تو خدا اسے بلاؤں سے دور رکھتا ہے۔ امام محمد تقی کے صدقے میں اس کی تمام بلاؤں کو خداوند عالم دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا صدقہ اور خیرات کر کے زندہ اور مردہ دونوں کے لیے تلاش کریں۔ اسی لیے تو شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ جب زباں سے کرتی ہوں میں ابن ولی کا تذکرہ، اچھا لگتا ہی نہیں ہم کو کسی کا تذکرہ۔ خود بھی ہیں، بابا بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں ان کے امام، اور چاند کی آغوش میں ہے چاندنی کا تذکرہ۔ اور تم کو چکر آ رہا ہے بس زمیں پر دیکھ کر، عرش پر بھی ہو رہا ہے محمد تقی کا تذکرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم ان امام کے صدقے میں تمام مومنوں کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یہی ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے لکھا گیا کہ آج دنیا حیرت میں ہے کہ طی الارض ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ طی الارض یعنی اسے کہا گیا کہ زمین سمٹ جاتی ہے اور انسان کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے اماموں نے مسلسل دکھایا ہے، تاریخ نے انہی امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے لکھا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ شام کی مسجد کے قریب ایک عابد بیٹھا کرتا تھا اور وہ عابد روزانہ وہیں عبادت کرتا اور رہتا۔ ایک دن امام محمد تقی علیہ السلام اس کے قریب پہنچے اور دیکھا تو وہ عابد وہیں بیٹھا تھا۔ امام نے ایک مرتبہ اس سے یہ کہا کہ کیا تم میرے ہمراہ چلو گے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں چلوں گا۔ امام نے اسے اپنے ہمراہ لیا، ابھی چند قدم بھی نہ چلے تھے کہ کوفے کی مسجد میں جا پہنچے۔ تھوڑی دیر وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جو روانگی ہوئی تو صرف چند منٹوں میں مدینہ منورہ جا پہنچے، اور زیارت و نماز سے فراغت کی گئی۔ پھر وہاں سے چل کر چند لمحوں میں مکہ معظمہ پہنچ گئے، طواف کیا اور دیگر عبادات سے فراغت کے بعد آپ نے چشم زدن میں پلک جھپکنے کی دیر میں اسے شام کی مسجد میں پہنچا دیا اور خود نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ مدینہ منورہ جا پہنچے۔ پھر جب دوسرا سال آیا تو آپ بدستور شام کی مسجد میں پھر تشریف لے گئے
اور اس عابد سے کہنے لگے میرے ہمراہ چلو گے؟ بس یہ سننا تھا۔ وہ عابد چل پڑا اپنے چند لمحوں میں۔ جس طرح پہلے اسے سال کی طرح تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کرائی تھی، اسی طریقے سے مولا اسے لے گئے، زیارت کرائی۔ زیارت کرانے کے بعد پھر اسے چھوڑا۔ ابھی وہ پہلے سال کے واقعے سے ہی بے انتہا متاثر تھا کہ دوسرے سال بھی ایسا ہی واقعہ ہو گیا۔ اب کی مرتبہ اس نے مسجد شام میں پہنچنے ہی ان کا دامن پکڑ لیا اور قسم دے کر پوچھا کہ فرمائیے آپ اس عظیم کرامات کے مالک کون ہیں؟ امام نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن علی امام محمد تقی علیہ السلام ہوں۔ اس نے بڑی عقیدت کی، تعظیم کی، تکریم کے مراسم ادا کیے۔ آپ جب واپس تشریف جانے لگے چلے گئے امام، اور اس کے بعد اس نے کسی سے اس کا تذکرہ کر دیا۔ کچھ دنوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ جب والی شام محمد بن عبد الملک کو اس کی اطلاع ملی اور یہ بھی پتہ چلا کہ لوگ اس واقعے سے بے انتہا متاثر ہو گئے ہیں، تو اس نے اس عابد شامی پر نبوت کا دعویٰ کرنے کا الزام لگا کر اسے قید کر دیا اور پھر شام منتقل کر کے عراق بھجوا دیا۔ اس نے والی کو قید خانے سے ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ میں بے خطا ہوں، مجھے رہا کیا جائے۔ تو اس نے خط کے جواب میں لکھا کہ جو شخص تجھے شام سے کوفہ اور کوفے سے مدینہ اور وہاں سے مکہ اور پھر وہاں سے شام پہنچا سکتا ہے تو اپنی رہائی میں اس کی طرف کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس کے جواب کے دوسرے دن یہ شخص مکمل سختی کے باوجود سخت ترین پہرے کے ہوتے ہوئے قید خانے سے غائب ہو گیا۔ علی بن خالد راوی کا بیان ہے کہ جب میں قید خانے کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا کہ تمام ذمہ داران حیران و پریشان ہیں اور کچھ پتہ نہیں چلتا عابد شامی زمین میں سما گیا یا آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو تانا دے رہے تھے وہ خود تانے کا شکار بن گئے، اور محمد تقی کا چاہنے والے کو امام نے بذریعہ امامت، بذریعہ معجزہ قید خانے سے رہائی عطا کی۔ مل کے صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے ہمارے امام کے معجزات، کرامات، ولایات کا تذکرہ۔ خدا سے دعا ہے مولا جس طرح آقا نے اپنے اس چاہنے والے کو، اپنے زمانے کے چاہنے والے کو قید سے آزادی دلائی، پروردگار عالم آج کی بابرکت شب کا واسطہ ہے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار قید خانے میں ہوں، مولا ان سب کو جو بے جرم و خطا قید ہیں انہیں قید خانے سے آزادی نصیب فرما۔ پروردگار عالم جس طرح امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والے کی مدد کی، دعا گو ہے پروردگار کہ اے زمانے کے امام ہم پر بھی نظر کرم کریں اور ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرمائیں۔ یہ وہ امام ہیں، یہ وہ آقا ہیں، وہ سید ہیں، یہ وہ طاہر ہیں کہ جن کے صدقے میں اگر خداوند عالم سے سچی نیت سے کوئی دعا مانگے تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے یہ کہتے ہوئے مولا سے کہ اے آقا انمول کوئی شے در انمول سے لوں گی، کوثر میں کبھی ماتمی ماحول سے لوں گی، بخشش تو میں مولا کے ہی کشکول سے لوں گی، اور جنت کی ضرورت ہوئی بہلول سے لوں گی۔ انعام یہی ہے کہ صدارت ہو تقی کی، ان ماتمی آنکھوں کو زیارت ہو تقی کی۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ ہمارے امام اور مولا اور آقا ہیں کہ جن کے لیے تاریخ نے لکھا کہ مولا کے کرامات اس قدر ہیں اس لیے کہ انہیں کم سنی میں ملی تھی۔ سب سے زیادہ جو کم سن امام تھے وہ انہی کو ملی تھی امامت، اور سب سے زیادہ کم مدت بھی انہیں امام کی ہے، مگر ان کے بابا رضائے غریب مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا تمام اماموں میں سب سے زیادہ بابرکت فرزند ہے، اور انہی کی برکت کے ذریعے لوگ اس زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ کم سنی میں
اتنے کم سن بچے کو امامت کیا ملے گی مگر مولا کے لیے تاریخ نے لکھا کہ آقا نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جوابات دیے، اور کیوں نہ ہوتا۔ ارے جن کے دادا کے لیے تاریخ نے یہ لکھا کہ جن کے جد کا عالم یہ تھا کہ مولائے کائنات جب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک پیر رکاب میں رکھتے تھے اور ایک پیر رکاب کے باہر رکھتے تھے، اور پورا قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے۔ ان کے پوتے نے ایک نشست میں 30,000 سوالات کے جواب دیے۔ مولا کے اتنے زیادہ معجزات ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ 8ویں امام کو جب خراسان بلایا گیا، اس وقت امام کی عمر تقریباً شاید 4 سے 5 سال تھی اور امام خراسان چلے گئے۔ محمد ابن سنان کہتا ہے کہ میں پہنچا 8ویں علی کے دربار میں، اور خداوند عالم تذکرہ آیا اس امام کا تو یہ کہتے ہوئے کہ معبود ہر آنکھوں کو نجف، کربلا، سامرا اور خراسان کی زیارت نصیب کرے۔ اس لیے اتنا حسین منظر ہے خراسان کے مولا کا کہ شاعر نے قلم اٹھایا اور لکھا اور کہا کہ جنت سے سہانا تیرا دربار ہے مولا، اور دربار کہاں مرکز انوار ہے مولا، یوں چاروں طرف نور کی بھرمار ہے مولا، لگتا ہے کہ یہ خود تیرا دیدار ہے مولا، ہے اس قدر اطہر تیرے روضے کی فضا بھی، لگتا ہے کہ مصروف زیارت ہے خدا بھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محمد ابن سنان کہتا ہے کہ میں پہنچا 8ویں آقا کے پاس، اور میرے وہ مولا جو نور الہدا ہیں، کہف الورا ہیں، بدر الدجا ہیں، وہ آقا اور مولا سید و سردار بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کہا آقا میرے آنکھوں میں شکایت ہے، درد ہے، اور مجھے کم دکھائی دے رہا ہے، نظر میں کمی آ گئی ہے۔ ایک مرتبہ قسم بخدا اگر امام چاہتے تو اپنے اس چاہنے والوں کو رضائے غریب کی نظریں آنکھوں پہ پڑتیں اور اس کی آنکھوں کو خدا بہترین بینائی دے دیتا، بصارت یاب کر دیتا، لیکن تاریخ نے لکھا کہ امام رضائے غریب یہ چاہتے تھے کہ بچپنے میں میرے اس بیٹے کو امامت ملنی ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ امامت سے آشکار ہو جائیں کہ میرے بعد امام کون ہوگا۔ ایک مرتبہ امام نے محمد ابن سنان کو کہا، اور کیوں نہ ہوتا، جن کی برکت یہ ہے کہ تاریخ نے لکھا اسی ماہ رجب میں آنے والے اس علی کے لیے جسے علی نقی کہا گیا، اور شاعر نے علی نقی مولا کو بھی خراج تحسین دیتے ہوئے لکھا کہ کچھ اتنا صاف تراشا گیا یہ خالق سے، کہا خدا نے یہیں سب کا سر جھکانا ہے، اور علی نقی پہ نظر کر کے کبریا نے کہا اب اس کے بعد علی اور کیا بنانا ہے، یعنی یہ وہ خانواد طہارت کے پیکرے طہارت کے مرکز ہیں کہ ان کے دروازے کا ایک ایک تاریخ لکھتی ہے رضائے غریب کے لیے بھی اور امام علی نقی علیہ السلام کے لیے، کہ ایک شخص آیا امام علی نقی علیہ السلام کے قریب اور آ کے کہنے لگا مولا میں بہت غریب ہو گیا ہوں، فقیر ہو گیا ہوں، اتنا سننا تھا۔ امام نے اسے اندر بلایا اور بلانے کے بعد کہا آؤ ہمارے دسترخوان پہ، کھانا تناول کر کے وہ جانے لگا۔ جب جانے لگا ایک مرتبہ امام نے اپنے دروازے پہ جو پتھر اور کنکر پڑے ہوئے تھے ان کی طرف نظر کی اور کہا اسے اٹھا لو آپ۔ جو اس نے اٹھایا تو وہ پتھر نہ تھے بلکہ بہترین جواہرات میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ارے چوتھے علی کا، دوسرے علی کا کمال یہ تھا کہ امام زین العابدین نے اپنے ہاتھوں کو دھونا شروع کیا، اور ایک مرتبہ جب سائل سے کہا کہ دیکھو برتن میں کیا ہے تو ایک مرتبہ وہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ آقا اس میں تو سبز زمرد سے بھرا ہوا ہے، جس کا کمال یہ ہو اسی گھر کے پروردہ کا نام رضائے غریب ہے۔ لیکن مولا نے محمد ابن سنان کو اپنے ہاتھوں سے شفا یابی نہیں دی بلکہ محمد ابن سنان سے کہا کہ میرا یہ خط ایک لکھ کے دیا۔ امام نے کہا یہ خط لے لو اور مدینے چلے جاؤ اور اللہ تمہاری حاجات کو پوری کرے گا۔ یہ کہتا ہے محمد ابن سنان کہ میں نکلا اور نکلنے کے بعد جب مدینے پہنچا اور میں نے مدینے میں پہنچ کر
قبل اس کے کہ میں محمد ابن تقی کہوں، بلکہ یہ کہوں کہ خدا کے دروازے پہ، محمد ابن تقی کے دروازے پہ، اس دروازے پہ یہ جا کے زنجیر در کو ہلائی کہ جہاں فرشتے کبھی آتے ہیں روٹیاں لینے کے لیے، کبھی آتے ہیں حسنین کے لباس دینے کے لیے، کبھی ستارہ آتا ہے سجدہ ریزی کرنے کے لیے، یہ وہ طیب و طاہر بے عیب دروازہ، لا ریب دروازہ، پاک و پاکیزہ طیب طاہر دروازہ تھا کہ جس دروازے کی زنجیر کو، بلکہ یوں کہوں کہ جنت کا دروازہ تھا، جنت کے دروازے کو اب جو زنجیر در محمد ابن سنان نے بجائی، ایک مرتبہ زنجیر کی آواز اندر گئی اور اندر سے غلام آیا۔ غلام کے ہاتھوں میں تاریخ لکھتی ہے کہ ایک 5 سالہ بچہ تھا اور اس بچے کا حسن ایسا تھا کہ دیکھ کے آنکھیں اس کی خیرہ ہو رہی تھیں۔ بچہ تو تھا مگر حسن کا مرصع تھا، بلکہ یوں کہوں کہ تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے وہ حسن جس کو دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے اب جو غلام آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کس لیے آئے ہو؟ محمد ابن سنان نے وہ خط دیا اور خط ہمارے 5ویں امام نے، ہمارے 9ویں امام نے اپنی 5 سالہ عمر میں اس خط کو جب کھولا اور کھول کے پڑھنے کے بعد مولا نے کہا نا جی جا تجھے نجات مل گئی۔ محمد ابن سنان کہتا ہے کہ امام کے دہن مبارک سے ان جملوں کا نکلنا تھا، بس میری آنکھوں کی بصارت تیز ہو گئی اور مجھے ہر چیز بہترین طریقے سے دکھائی دینے لگی۔ صلوات بھیجنے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے امام کے معجزات، اس لیے امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے میں خداوندہ تمام لوگوں کی جائز حاجتوں کو پورا کرے۔ مولا کے ارشادات گرامی میں سے ارشاد کرتے ہوئے، مولا کی احادیث میں سے چند ایک احادیث پہ اکتفا کرتے ہوئے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم جسے جو نعمت دیتا ہے بارادہ دوام دیتا ہے، یعنی امام کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو کوئی دولت دیتا ہے یا کسی چیز سے نوازتا ہے تو خدا کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے دے گا، اب اس سے نہیں لے گا۔ لیکن حدیث آگے بڑھی اور لکھا گیا کہ اس سے اس وقت وہ چیزیں خدا ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، لے لی جاتی ہے جب وہ لوگوں کو یعنی مستحقین کو، ضرورت مندوں کو دینا بند کر دیتا ہے۔ یہ امام کی احادیث ہے، ارشاد گرامی ہے۔ اس لیے کہا خداوند عالم اگر خدا نے کسی کو دولت دی ہے تو اسے لوگوں میں مستحقین میں عطا کرتے رہیں، اس لیے کہ جس نے بھی صدقہ خیرات دینے کی عادت ڈالی اللہ اس کے گھر میں کبھی کمی نہیں کرتا، کیونکہ جو لوگ دیتے ہیں خداوند عالم انہیں اور عطا کیا کرتا ہے۔ انہی امام کی ایک اور احادیث ہے جس کے اندر لکھا گیا کہ امام نے کہا اپنے ضعیفوں پر رحم کرو اور ان پر ترحم کے ذریعے سے اپنے لیے خدا سے رحم کی درخواست کرو، اس لیے کہ جس نے بزرگوں پر رحم کیا گویا اس نے اپنے لیے جنت میں ایک گھر خرید لیا۔ اسی لیے کہا پروردگار ہمیں امام کی بتائی ہوئی احادیث پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کے کمالات کا دار و مدار عقل کے کمال پر ہے، جس کی جتنی عقل کامل ہوگی ویسے ہی اس کے کمالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ خداوندہ ہمیں امام کے ان ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک اور حدیث امام کی نقل کر کے امام کی زیارت کی طرف آتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے لوگ انسان کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، ہم انسان کو دلوں میں اپنی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا نمبر 1 معاشرے میں انصاف پسندی سے کام لینا، اگر کوئی مصیبت زدہ ہو نمبر 2 تو اس سے ہمدردی سے پیش آنا، اور اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس سے تسلی عطا کرنا۔ اگر یہ 3 کام کوئی کرے گا تو کہا خداوند عالم
لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو راسخ کرے گا۔ یہ امام کے اقوال ہیں جن سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ امام وہ ہیں کہ جو کہہ دیا ہے وہ واقعاً حق بجانب ہے۔ انہی امام کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ جب مامون نے ایک مرتبہ زبردستی ام الفضل کے ساتھ ان کی شادی کی، انہی امام کے لیے یہ ہے کہ جو انہوں نے اس وقت خطبہ نکاح پڑھا تھا، خود امام نے پڑھا تھا، اور آج تک یہی خطبہ نکاح ہمارے یہاں رائج ہے۔ مولا نے اس وقت مہر فاطمی 500 درہم کہا تھا، وہ بھی ہمارے یہاں آج رائج ہے، بس یہ کہتے ہوئے کہ خداوندہ جس طرح امام نے اپنی زندگی میں تمام تر غریبوں کی امداد کی، مدد کی اپنے جد اعلیٰ کی طرح، اسی طرح پروردگار امام کے ماننے والوں کو بھی توفیق عنایت فرما۔ تاریخ لکھتی ہے بس مولا کا ایک معجزہ اور آقا کی زیارت کے کچھ حصے پہ روشنی ڈالتے ہوئے کہ ارشاد فرمایا کہ جب امام کی شادی ام الفضل سے ہو گئی، ایک مرتبہ امام سے اپنے ہمراہ لے کر چلے، اور جب ایک مرتبہ چلے شام کے وقت آپ وارد کوفہ ہو گئے۔ خداوند عالم ہم سب کو نجف اور کوفہ کی زیارت کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وہاں پہنچ کر جب آپ پہنچے تو آپ نے مسیب نامی شخص کے مکان پر قیام فرمایا اور نماز مغرب پڑھنے کے لیے وہاں کی ایک نہایت ہی قدیم مسجد میں تشریف لے گئے۔ امام نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ پانی آنے پر آپ ایک ایسے درخت کے پاس قریب گئے جو بالکل سے خشک ہو چکا تھا اور اس میں مدتوں سے سبزی اور شادابی سے محروم تھا۔ امام علیہ السلام نے اس جگہ وضو کیا اور پھر آپ نماز مغرب پڑھ کر وہاں سے تشریف لے گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام کے چہرے مبارک کا پر نور چہرے سے جو پانی مس ہو گیا تھا، امام کے نوری قدسی ہاتھوں اور چہروں سے جو پانی مس ہو گیا تھا، جب وہ پانی اس سوکھے ہوئے درخت میں پہنچا تو تاریخ نے لکھا کہ ایک عظیم الشان نشانی بن گیا، اور جو درخت زمانے سے خشکیابی میں تھا وہ ہریالی میں تبدیل ہو گیا اور رات بھر میں تیار پھلوں سے بھر گیا۔ ایک درود پڑھ دیں بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ہے ہمارے اماموں کی معجزات اور ان کے برکات۔ خداوند عالم ان امام کے صدقے میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے مولا، ان سب کی آرزوؤں کو اور تمناؤں کو پوری فرمائیں۔ اسی لیے کہا ان کا نام ہے، گر نام محمد ہے تو جواد لقب ہے، بس فرد محمد کی طرح اس کا ادب ہے، آ جائے سمجھ میں عقل کی اوقات ہی کب ہے، عربوں کا شہنشاہ یہی ایک عرب ہے، اور دارین کی اوقات ہی تقوی سے چلی ہے، تقوی کو فضیلت اسی چوکھٹ سے ملی ہے۔ اور جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا تھا اس میں بھی اللہ نے یہی کہا، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ خداوند عالم کے نزدیک کوئی بھی مکرم نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہی ہے، اللہ کے نزدیک وہی بزرگ تر ہے کہ جو تقوی میں سب سے زیادہ آگے ہے، اور محمد تقی کا ماننے والا تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ یہی ہمارے مولا ہیں کہ جن کے صدقے میں آج پوری دنیا رزق علم پا رہی ہے، پوری کائنات کھانا کھا رہی ہے۔ خداوندہ ان امام محمد تقی علیہ السلام کے صدقے تمام کی حاجات کو پوری فرما۔ اور ایک جملہ اس باب الحوائج مولا کے لیے بھی 4 مصرے ادا کرتے ہوئے کہ ایک روایت کی بنیاد پر 9 رجب کو علی اصغر مولا باب الحوائج کی بھی تاریخ ولادت لکھی گئی، یہ کہتے ہوئے کہ ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، اور بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے، ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم، روب عباس علمدار علی اصغر نے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بس آئے ایک حصے میں چند لمحے رہ گئے ہیں، اس میں یہ تذکرہ کرتے ہوئے کہ مولا کے ہمارے تقریباً 10 مناجات ہیں، جسے آپ دعا.com پہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ مولا نے کس طریقے سے مناجات کی ہے، آقا رزق کے طلب کے لیے کیسے ہمیں مناجات کرنا ہے وہ بتایا ہے۔ مولا نے حج پر جاتے ہوئے کس طریقے سے ہمیں مناجات کرنی ہے خداوند عالم کے صدقے میں وہ سکھایا ہے۔ ان مولا کی زیارت کے ایک دو جملوں پہ اکتفا کرتے ہوئے کہ مولا کی زیارت کے لیے لکھا گیا، السلام علیکہ ایھا الرضی الزکی، السلام علیکہ یا نجی اللہ، السلام علیکہ یا سفیر اللہ، السلام علیکہ یا ثناء اللہ، السلام علیکہ ایھا البدر الطالع، السلام علیکہ ایھا الطیب من الطیبین۔ میرے مولا کے لیے کہا گیا السلام علیکہ یا سر اللہ، یعنی مولا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، بزرگوار ہیں۔ السلام علیکہ یا ثناء اللہ، السلام علیکہ یا کلمۃ اللہ، اے اللہ کے کلمے آپ پر سلام، اے اللہ کے نور آپ پر سلام، اے طلوع ہونے والے چاند آپ پر سلام، عدیل القرآن ہے مولا۔ مولا کا لقب جو دیا گیا خداوند عالم اس سخی مولا کے صدقے میں تمام کی حاجات کو برلانا۔ آج مولا کو سخی اور جواد کا فرق یہی رکھا گیا۔ سخی اسے کہا گیا کہ جو مانگنے پہ عطا کرے وہ سخی ہے، اور جو بغیر مانگے دے یعنی جو ڈیزرونگ ہو اسے دے وہ سخی ہے، اور جو نہ ڈیزرونگ ہو اسے بھی عطا کر دے اسے جواد مولا کہا گیا۔ ان کی چوکھٹ وہ ہے، یہ وہ آفتاب و ماہتاب ہیں دینے والے کہ ان کے دروازے سے اگر نہ بھی مانگا جائے تب بھی یہ عطا کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کا لقب جواد رکھا گیا ہے۔ جواد یعنی ایسا سخی کہ جو عطا کر دے تو پھر ساری کائنات کو عطا کر دے، اور عطا کیوں نہ کرے، ان کے گھرانے کا شیوا ہی یہی ہے۔ دادا نے اس طریقے سے عطا اور سخاوت کی تھی کہ واقعاً کہنے کو دل کرتا ہے کہ قمبر جیسا غلام جب ان کے جد امجد کا سخاوت کا سمندر جوش میں آیا اور دینے پہ آ گئے تو قمبر نے مہار چھوڑ کے کہا تھا کہ مولا آپ کے سخاوت کا سمندر بہت تیزی سے رواں دواں ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ قمبر الگ ہے، سائل کو اونٹوں کی قطار دے دی جائے، یعنی دینے پہ اگر آئیں تو سائل کو اونٹوں کی قطار دے دیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا مولا اے جواد، مولا آپ دینے کے لیے آئے ہیں، آقا تم سے یہ دعا ہے مولا کہ ہمیں بھی اپنے بزم سے بھیک عنایت فرے۔ یہ وہ آقا اور مولا ہیں کہ جن کا احترام ہم پہ لازم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہی وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں کہ جن سے ظالم حکومتیں اور طاقتیں لرزہ براندام ہوتے رہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مولا سر راہ کھڑے ہوئے تھے اور مامون کی سواری گزر رہی تھی، کچھ بچے کھیل رہے تھے اور آقا وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ سارے بچوں نے جب بادشاہ کی سواری دیکھی تو بھاگ کھڑے ہوئے، مگر کیا کہنا اس حیدر کرار کے پوتے کا جو کبھی بھاگنے والوں میں نہ تھا، کرار تھا۔ ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ مولا وہیں کھڑے رہے، جب اس نے دیکھا کہ سارے بچے بھاگ گئے لیکن یہ نہیں گیا تو اس نے سوال کر دیا کہ تم کیوں نہیں گئے؟ اتنا سننا تھا ایک مرتبہ فاطمہ کے شیر نے۔ حیدر کرار کے لہو نے بے ساختہ جواب دیا اور کہا، میرے کھڑے رہنے سے کیا راستہ تنگ تھا؟ تنگ تو نہ تھا راستہ، تو گزر سکتا تھا، اور میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا تھا کہ تجھ سے ڈرتا کہ جو میں بھاگ جاتا۔ نیز تیسرا جملہ مولا نے کہا اور کہا، میرا حسن ظن یہ ہے کہ تو بے گناہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب مامون نے آقا کی یہ گفتگو کا انداز دیکھا اور سنا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد وہ ملون آگے بڑھ گیا اور گیا شکار کھیلنے کے لیے، اور شکار کھیلنے کے بعد جب واپس آیا
پھر وہی دیکھا کہ بدستور جس طرح آقا کو چھوڑ کے گیا تھا خورشید امامت وہی جگہ طلوع ہے۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا کہ صاحبزادے یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے قسم بخدا کہ مولا جانتے تو تھے، لیکن بس یہ کہتے ہوئے کہ آقا نے ایک مرتبہ خالی اسے یہ جواب نہیں دیا کہ تیرے ہاتھوں میں مچھلی ہے، بلکہ کہنے لگے مولا کہ کچھ ظالم ایسے ہیں کہ جو شکار پہ جاتے ہیں اور شکار پہ جانے کے بعد کچھ مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں اور اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے حجت خدا کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ بس وہ متحیر ہوا، لیکن کیا کیا جائے، جس کے خون کی خرابی ہو وہ معجزات بھی دیکھتا ہے اور اس کے بعد بھی قانع نہیں ہوا کرتا۔ خداوندا تجھے واسطہ ہے مولا، ان 4 مصروں کے ذریعے اپنی اس محفل کو اتمام کی منزل تک لاتے ہوئے اور کہتے ہوئے کہ یہ بزم، یہ ماحول، یہ عنوان تقی ہے، ہم کو یہ خبر ہے وہ محمد ہے، علی ہے، معصوم ہے، سلطان ہے، سرور ہے، سخی ہے، خالی نہیں جانا یہ سخاوت کی گھڑی ہے، مولا ہمیں دن بھر کی عبادت کا صلہ دے، کچھ اور نہیں چاہیے قائم سے ملا دے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہوئے کہ معبود برحق تجھے واسطہ ہے، اس آج 10 ماہ رجب کی شب کا خداوندہ جو تقوی کا قرآن خدا نے نازل کیا، اس میں سے ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کی دولت نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے مولا، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے پروردگار، ہر گھر میں امام محمد تقی کے صدقے میں رزق میں وسعت و برکت عنایت فرما، اور ہم سبوں کے گھروں میں رزق حلال عنایت فرما۔ معبود برحق جن کے دلوں میں شوق دیدار کربلا ہے، ان سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت اسی سال نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے قلب نازنین مقدس امام زمان علیہ السلام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں شیعہ ہیں مولا ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم بار بار ہم سبوں کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ بعد مرگ ہم سبوں کو اللہم ارزقنی شفاعت الحسین نصیب فرما۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام کا ہمیں اس ماہ رجب کے تمام تر برکتوں اور نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تمام تر اعمال ماہ رجب ہم سبوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظلم کربلا کا بدلہ لینے کے لیے وارث حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه
وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصايب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.